کوئی نہ کوئی حالات تو پیش آتے رہتے ہیں. وہ تکان کی تکلیف ہے یا بیماری ہو یا حزن ہو یا فکر ہو یا جس قسم کی بھی تکلیف ہو، حتیٰ کہ اگر جسم پہ انسان کے کانٹا بھی چھپ جائے، اتنی بھی تکلیف ہو جو بہت معمولی تکلیف ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کفر اللہ بہما خطایا، کہ کسی قسم کی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ کوئی جب دعویٰ یہ نہیں کر سکتا تو کون ہے جو پھر جہنم میں نہیں جائے گا؟ پتہ ہے. اب یہ جو معاملہ ہے کہ تکلیف آ گئی یا پریشانی آ گئی یا کوئی یہ حالت ہو گئی وہ حالت ہو گئی، تو یہ کیا تکلیف جو پہنچ رہی ہمیں یہ دیر اللہ ہے، تو اللہ کا ہم سے تعلق کیا؟ یہ تو سوچیں آپ. کروڑوں رشتے آ جائیں جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، کروڑوں رشتے آ جائیں، اللہ کی محبت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا. تو کیا اللہ ہمیں تکلیف دے گا کہ اس کو درد دو، اس کو یہ پریشانی دو، اس کی نیند اڑا دو، اس کو فلاں کر دو، اس کو یہ کر دو؟ اللہ چاہے گا یہ پریشانی ہمیں دینا؟ نہیں، بلکہ اللہ اس سے زیادہ ازالت چاہتا ہے کہ یہ جو گناہ ہے اس کے اندر گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، یہ تو گناہ اس کو دوزخ میں جلا دیں گے، اور یہ اتنا بیوقوف ہے کہ اوپر سے نیچے تک جہنم کے اندر جل رہا ہے. تو اللہ پاک اس کا انتظام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو تکلیف دے دیتے ہیں دنیا کے اندر. یہ جو تکلیف آتی ہیں یہ اللہ کی حکمت پہ مبنی ہوتی ہے انسان کے ساتھ. یہ حدیث کے مضمون ہے کہ یہ اس کو اللہ کا فضل و کرم سمجھیں. کتنی سے بڑی بڑی بیماری آ جائے، کینسر آ جائے، پیٹ کے آپریشن ہو جائیں، آنکھوں کی جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم سمجھو کہ بھائی یہ کتنے بڑے عذاب سے اللہ بچا رہے اس چیز سے. یہ تو سوچیں آپ، جب جنت میں بڑا دل کر رہا ہے کہ آج سیر کی جائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بڑا دل کر رہا ہے سیر کی جائے، لیکن کیا ہے اسی وقت بارش موسلادھار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب میں کپڑے پہنے کھڑا ہوں پورے تیاری کے ساتھ، تو نہیں آج تو بارش نہیں آئے گی، اور پروڈکشن بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج بارش نہیں آئے گی، 30% چانس ہے. رب کریم کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں اس حدیث کی طرف جائیں تو میں تیار ہو گیا، آخر وقت لگا، باہر نکلا، باہر موسیٰ بارش، کتنا افسوس ہوا مجھے. ایک دم اس حدیث کو سوچے، سبحان اللہ میرا مولا، یہ تو موسم تیرے اختیار میں ہے، تو نے کرم فرمایا کہ کتنی طبیعت کو ناگوار گزری چیزیں، لیکن تم نے فضل فرما کے کتنے گناہوں کو معاف کر دیا. میں رات کو گناہوں کو دیکھوں، دن کے گناہوں کو دیکھوں، صبح میں نے کتنے گناہ کر لیے، کتنی بڑی بات کر لی ہوگی کسی کے لیے، بیٹھے بیٹھے غیبت کر دی ہوگی، کسی جھوٹی کر دی ہوگی، تو نے بس اتنی تکلیف مجھے دے دی. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے الحمدللہ، جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے شکرانے کا، اللہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ تیرا فضل و تیرا کرم ہے، یہ تو تیرا رحم تیرا کرم کیا، تم نے کتنا اچھا کیا کہ تم یہ روک لینا جانے سے. سبحان اللہ. آدھے گھنٹے کے بعد بادلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور سورج نکلا ہوتا ہے. جا بچے جا، جتنی تو سیر کرتا ہے، پھر تیرے گناہ بھی معاف ہو گئے اور تجھے اجر بھی دے دیا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ مجھے بولو. دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے یہ پھر 3 چیزوں کو ملائیں گے تو اس کا نام صبر ہے. یہ 3 چیزیں نہیں تو سارا عذاب ہے جو ہم نے کیا. پہلا وہ تو تکلیف بھی عذاب بن چکی ہے، وہ سب عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا. اس کے لیے 3 چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں کسی تکلیف. اور تکلیف میں بتائیں جو چیز ناگوار گزرے، جیسے میں نے مثال بارش کی دی ہے، اس وقت تینوں چیزیں ہم نے کرنی ہے. اب یہ آپ کو اجر بتاتا ہوں اس کا انشاءاللہ. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے. ہاتھوں کو اٹھا دیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے، صحیح کر دیں، آپ ٹھیک کر دیں. اب تو بس گناہ بھی آپ نے صحیح کرنے، تکلیف میں آرام بھی پہنچا دیں مجھے. بڑے آرام سے اللہ کی طرف رجوع کریں. بہادر نہیں بننا ہم نے، ہاں جی تکلیف دے دیں، آنے جی سر میں درد ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بندہ بننا ہے، عاجزی نہیں ہے، جھکنا ہے اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ تیرے ہی کرم ہے، تو اس کو ہم اس قابل نہیں ہے اس تکلیف کو برداشت کر سکے.
ہم کہاں بھی اتنی بڑی بیماری برداشت کر سکیں, ہم کیسے ہاسپٹل میں جا کے لیٹ سکتے ہیں؟ تو کرم فرما, گناہ بھی صاف کر, صبر بھی دے, اور تو ہمارے اس تکلیف کو بھی ختم کر دے. اللہ اعلان فرماتا ہے, اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ صابر ہو گیا, پہلا آخرت کا ثواب لکھو.